ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسم و رواج سے بھرپور روافظ کی عزاداری روافظ کی جہالت کی نرسری کا شجرہ خبیثہ ہے۔ بھلا اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ تو لکھنؤ کے نوابوں کی باطل رسم و رواج سے بھرپور ایک کہانی ہے، ایک عمل ہے، ایک بنائی ہوئی شاہ خرچیوں کا طریقہ کار ہے۔ کربلا کے بعد روافظ کے دعووں کے مطابق ان کے چوتھے امام معصوم سیدنا علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ خود روافظ کی بنیادی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے، جبکہ ان کا سڑکوں پر چوراہوں پر عزاداری کے نام پر رسم و رواج سے بھرپور محافل کرنا یہ کسی صحیح طریقے سے کسی صحیح ذریعے سے اہل بیت سے ثابت نہیں۔ اس کے باوجود یہ زبردستی اس کو دین سمجھتے ہیں، اس کو دین باور کروانے کے لیے جھوٹی کہانی تراشتے ہیں، اور اس کے لیے شاعر اسلام کی توہین کرنی پڑے تو وہ بھی کر گزرتے ہیں۔ یہ ان کا ذاکر جتوئی ہے۔ کسی نے اس کی خرافاتی باتوں کو اس عنوان سے پیش کیا: عزاداری کے مقابل نماز کی کوئی اوقات نہیں۔ علم و عمل سے، علم سے کورا، عقل سے کورا۔ یہ ذاکر کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ تو پھر اس کو جس سے اللہ مقروض ہوتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے کبھی نماز کو ٹکراتے ہو۔ بھائی مجھ سے ٹکرانا ہے، اگر مجھ سے بڑا عالم نہیں ملتا تو میری ٹکر کا تو لاؤ۔ اگر میرے شاگردوں کے پیمانے کا کوئی مولوی مجھ سے ٹکرا دو گے تو جو حشر اس کا ہوگا وہ آپ تصور کر ہی سکتے ہو۔ حسین سے ٹکرانا ہے تو پھر علی کو ٹکراؤ، نماز کو ٹکراؤ گے تو دھجیاں تو نماز کی بکھریں گی۔ ایک ٹولہ آئے گا، ٹولہ جن کے سروں پہ نمازوں کے ٹوکرے ہوں گے، وہ جبریل سے کہیں گے کہاں بیٹھا ہے حسین کا نانا، ہماری نمازوں پہ دستخط کرے ہم جنت میں جائیں۔ 7 قدم دور ہوں گے محمد کے منبر سے، اٹھے گا جلال کے عالم میں بطول کا بابا، فرمائے گا جبریل ماری نے جوتیاں اور نمازوں سمیت جہنم پھینک۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ان کی نمازوں سے علی کی دشمنی کی بدبو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ نماز اللہ مالک کی عبادت ہے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں اللہ کے لیے عبادت، اللہ کے لیے قیام، رکوع، سجود، اس نماز کا تذکرہ ہے، جبکہ روافظ کی رسوم و رواج، کھیل تماشوں سے بھرپور نام نہاد عزاداری کا تذکرہ نہ کسی ایک آیت میں ہے، نہ کسی ایک حدیث میں ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، اہل بیت سے کوئی ایک صحیح سند سے ثابت روایت ہے۔ لیکن یہ جتوئی دعویٰ کتنا بڑا کر رہا ہے کہ عزاداری سے نعوذ باللہ اللہ مقروض ہوتا ہے۔ تو پھر اس کو جس سے اللہ مقروض ہوتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے کبھی نماز کو ٹکراتے ہو۔ اس ظالم کا اللہ پر یہ سری جھوٹ ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 21 سنیے، مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا؟ افسوس ہے اس جاہل قوم کے، اس جاہل ذاکروں پر کہ نماز جو خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا ایک عمل ہے، جس میں رکوع و سجود ایک اللہ کے لیے ہوتے ہیں، جو دین اسلام کا بنیادی ستون ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے بعد سب سے اہم رکن ہے، اس کو اپنی عزاداری، اپنے کھیل تماشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت سے بڑھ کر پیش کر رہا ہے کہ عزاداری نماز سے بڑی قیمتی ہے۔ اور یہ جاہل قوم اس کی اس بکواسات پر اٹھ کر داد دیتے ہوئے، ناچتے ہوئے اور جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اس قوم کو ہدایت دے۔ کہاں ایک رب کی عبادت اور کہاں تمہاری عزاداری جو غیر شرعی ہے، جس کے اندر فتنہ و فساد کے دروازے ہیں، جس میں عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہے، جس میں بے پرد عورتیں ناچتی اور ماتم کرتی ہوئی، سینہ کو بھی کرتی ہوئی، سروں اور بالوں کو کھول کر اپنے سینے پیٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس جہالت کی اس کاروائی کو
تم نماز سے بہتر سمجھتے ہو اور پھر اسلام سے اپنا تعلق بھی سمجھتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.